السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ جن بگ کی صورت اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، یعنی اس میں جو واقعہ بیان ہوا ہے جن کا، وہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ قرآن سن رہے ہیں، بلکہ بعد میں وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھی اس قصے کو بیان کرتے ہیں، صراحت فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے سامنے قرآن نہیں پڑھا تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تھا۔ مسلم ترمذی۔ اصل میں لفظ صافحون استعمال کیا گیا، جو ایک فرد کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے اور ایک گروہ کے لیے بھی۔ اگر اسے ایک نادان مرد کے معنی میں لیا جائے تو مراد ابلیس ہوگا، اور وہ ایک گروہ کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ کہ جنوں میں بہت سے احمق اور بے عقل لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جن آسمان کی کیفیت دیکھ کے اس تلاش میں نکلے تھے کہ آخر زمین میں ایسا کیا معاملہ پیش آیا یا آنے والا ہے جس کی خبروں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس قدر سخت انتظامات کیے گئے ہیں کہ اب ہم عالم بالا میں سن گن لینے کا کوئی موقع نہیں پاتے، اور جدھر بھی جاتے ہیں مار بگائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہمارے اسی خیال نے ہمیں نجات کی راہ دکھا دی۔ ہم چونکہ اللہ سے بے خوف نہ تھے، اور ہمیں یقین تھا کہ اگر ہم نے اس کی نافرمانی کی تو اس کی گرفت سے کسی طرح بچ نہ سکیں گے، اسی لیے جب وہ کلام ہم نے سنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے راہ راست بتانے آیا تھا، تو ہم یہ جرات نہ کر سکے کہ حق معلوم ہو جانے کے بعد بھی انہی عقائد پر جمے رہتے جو ہمارے نادان لوگوں نے ہم پر پھیلا رکھے تھے۔ سوال کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کی روح سے جن تو خود آتش مخلوق ہے، پھر جہنم کی آگ سے ان کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی روح سے تو آدمی بھی مٹی سے بنا ہے، پھر اگر اسے مٹی کا ڈیلا کھینچ مارا جائے تو اس کو چوٹ کیوں لگتی ہے؟ سوال یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو، کسی اور سے دعا نہ مانگو، کسی اور کو مدد کے لیے نہ پکارو۔ اس زمانے میں قریش کے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کو سنتے ہی آپ پر ٹوٹ پڑتے تھے، اور وہ اس ذم میں مبتلا تھے کہ ان کا جتھا بڑا زبردست ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند مٹھی بھر آدمی ہے، اس لیے وہ بآسانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبا لیں گے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجائے خود عالم الغیب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جب اس کو رسالت کا فریضہ انجام دینے کے لیے منتخب فرماتا ہے تو غیب کے حقائق میں سے جن چیزوں کا علم وہ چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ محافظوں سے مراد فرشتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے غیب کے حقائق کا علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتا ہے تو اس کی نگرانی کرنے کے لیے ہر طرف فرشتے مقرر کر دیتا ہے، تاکہ وہ علم نہایت محفوظ طریقے سے رسول تک پہنچ جائے اور اس میں کسی قسم کی آمیزشیں نہ ہونے پائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول کو وہ عالم غیب دیا جاتا ہے جو فریضہ رسالت کے انجام دہی کے لیے اس کو دینا ضروری ہوتا ہے، اور فرشتے اس بات کی بھی نگرانی کرتے ہیں کہ رسول تک یہ علم صحیح صورت میں پہنچ جائے، اور اس بات کی بھی رسول اپنے رب کے پیغامات اس کے بندوں تک ٹھیک پہنچا دیں۔ یعنی رسول پر بھی اور فرشتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اس طرح محیط ہے کہ اگر بال برابر بھی وہ اس کی مرضی کے خلاف ہنبش کریں تو فوراً گرفت میں آ جائیں، اور جو پیغامات اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے ان کا حرف گنا ہوا ہے۔ رسولوں اور فرشتوں کی یہ مجال نہیں کہ ان میں ایک حرف کی کمی بیشی بھی کر سکیں۔ سورہ جن کی تفسیر میں جن کا واقعہ جو ایمان لے آئے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھے تو انہوں نے سنا اور ایمان لے کے آئے۔ سورہ جن کا واقعہ۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی شیئر